خصوصیت ہے چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے، اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دوبالا رہے گا اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے گا، ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے ہی آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کرنے، تو آپ کٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔ یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اکٹھے کرنا لے، پان دینا لے، کس چکر میں پڑ گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے، اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے ہیں اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا۔ تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دیں، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو، سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپ کی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی، جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا۔